الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. اس وقت ایک خاص موضوع کے تحت چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ سچ اور صحیح کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سورہ فاتحہ میں دعا کا طریقہ اور مانگنے کا طریقہ سکھایا. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، صراط مستقیم عطا فرما. ان لوگوں کا سیدھا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے اور جن پر تیرا غضب نازل ہوتا ہے، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جو گمراہ ہوئے. صراط مستقیم، سیدھا راستہ، درمیانی راستہ، یہی وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہے. ورنہ آدمی چلتا رہے گا ٹیڑھے راستے پر اور اس کی ساری زندگی ختم ہو جائے گی. بظاہر وہ یہ سمجھے گا کہ میں کامیابی کی طرف جا رہا ہوں، حالانکہ ٹیڑھے راستے پر چلنے کی وجہ سے وہ منزل کے بجائے، منزل کے قریب ہونے کے بجائے منزل سے دور چلا جائے گا. کوئی بھی کام ہو، اصول سے ہٹ کر، ضابطے سے ہٹ کر، دستور سے ہٹ کر اگر وہ کیا جائے تو پھر نفع کے بجائے نقصان ہوتا ہے، اگرچہ فوری طور پر اس کا نقصان نظر نہ آئے. بظاہر نقصان نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اس کے اندر نقصان موجود ہوتا ہے جو ایک نہ ایک دن ظاہر ہو جاتا ہے، وہ سامنے آ جاتا ہے. دستور اور اصول اور ضابطے کے موافق ہی کام ہونا چاہیے، چاہے کام تھوڑا ہو اور چاہے زیادہ. کسی بھی لائن کا کام ہو، دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو، دستور کے موافق ہے تو وہ قابل قبول ہے، اور دستور کے خلاف ہے تو وہ ناقابل قبول ہے. خاص طور پر شریعت کے ضابطے میں، دین اسلام میں کوئی بھی عبادت اگر دستور سے اور اصول سے ہٹ کر تو وہ چاہے جتنی زیادہ کی جائے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں. قرآن مجید آدمی بہت پڑھتا ہے لیکن غلط پڑھتا ہے، اصول توڑ کے پڑھتا ہے، تو پھر ثواب کی بجائے وہ گناہ سمیٹ رہا. حدیث پاک میں یہ ہے کہ کچھ لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور قرآن مجید ان پر لعنت بھیجتا ہے. ایک پارے کے بجائے 2 پڑھ رہے ہیں، 2 کے بجائے 4 پڑھ رہے ہیں، لیکن اس انداز پر پڑھ رہے ہیں کہ اس میں تجوید کی کوئی رعایت نہیں، مخارج کی کوئی رعایت نہیں ہے، مدات کی کوئی رعایت نہیں ہے، صفات لازمہ کی کوئی رعایت نہیں ہے.
تو ثواب کی بجائے گناہ مل رہا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں یہ ہے کہ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز کو لپیٹ کر پرانے کپڑے کی طرح ان کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ نماز کو اس انداز پر پڑھتے ہیں کہ دستور اور اصول کو پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ رکوع صحیح نہیں، سجدہ صحیح نہیں، التحیات صحیح نہیں، قومہ صحیح نہیں، قرات صحیح نہیں، قیام صحیح نہیں۔ غلطیوں کی وجہ سے ان کی نماز ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی کام ہو وہ شریعت کے دائرے میں ہو، شریعت کے اصول کے موافق ہو، شریعت کے ضابطے کے موافق ہو، یعنی قاعدہ اصل ہے، فائدہ اصل نہیں۔ اگر کام قاعدہ کے موافق ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر کام قاعدہ کے خلاف ہو تو بظاہر چاہے جتنا اس میں فائدہ نظر آئے وہ در حقیقت نقصان ہے۔ سود اور رشوت لینے میں بظاہر بہت فائدہ ہے، مال ہی مال، لیکن قاعدہ کے خلاف، اسلامی قاعدہ کے خلاف ہے، اس لیے اس میں نقصان ہے۔ بظاہر بہت فائدہ ہے، مال خوب بڑھ رہا ہے، قرضہ دے دیا اور سود مل رہا ہے، بینک میں رکھ دیا انٹرسٹ مل رہا ہے، فکس جمع کر دیا خوب پیسے مل رہے ہیں، تو بظاہر بہت فائدہ ہے، لیکن قاعدہ کے خلاف ہے۔ اسلامی قاعدہ جو ہے اس کے حساب سے یہ چیز حرام ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو قاعدہ پیش نظر ہونا چاہیے، نہ کہ فائدہ۔ فائدہ قاعدہ کے ساتھ تو قبول کیا جائے گا، قاعدہ کے قانون کے موافق فائدہ مل رہا ہے تو ٹھیک، قانون سے ہٹ کر فائدہ مل رہا ہے تو وہ فائدہ قابل قبول نہیں۔ کسی چیز کی قبولیت کا مدار اس پر نہیں ہے کہ وہ کام بہت ترقی کر رہا، یہ قبولیت کی دلیل ہے۔ بظاہر کوئی کام بہت بڑھ رہا ہے، یہ کوئی قبولیت کی دلیل ہے۔ کثرت مال بھی قبولیت کی دلیل نہیں، اور ایسے ہی کوئی کام دیکھنے میں بہت بڑھ رہا ہے، یہ بھی قبولیت کی دلیل نہیں۔ قبولیت کی دلیل یہ ہے کہ وہ کام اصولوں کے موافق، شریعت نے جو اصول مقرر کیے ہیں، جو ضابطے مقرر کیے ہیں، جو دستور مقرر کیے، ان کے موافق وہ کام چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے۔ ان کے موافق کام ہے تو وہ ضرور انشاءاللہ قبول ہوگا، اور اس کے خلاف ہے تو چاہے جتنا وہ بڑھتا ہوا نظر آئے اس میں نقصان ہے، وہ قابل قبول ہے۔ ان چند بنیادی اور تمہیدی باتوں کے بعد ہمیں آپ حضرات کے سامنے جو بات رکھنی ہے، جو سمجھانا ہے، وہ یہ دیکھنا ہے کہ تبلیغی جماعت کا جو نظام ہے، تبلیغی جماعت کا جو کام ہے، شریعت کے دائرے میں اس کی کیا حیثیت بنتی ہے، شریعت کے دائرے میں اس کا مقام کیا ہے۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ مولانا سعد صاحب کیا کہہ رہے ہیں یا کہ شورا والے کیا کہہ رہے ہیں، ان دونوں حضرات کے اختلاف سے ہمیں کوئی خاص غرض نہیں، نہ اس وقت اس عنوان پر بات کرنی۔ جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے، یہ مسئلہ بہت پہلے سے چل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شریعت کی روشنی میں اس کام کی کیا حیثیت بنتی ہے۔ جس کام کے بارے میں یہ باور کرایا جا رہا ہے اور یقین کرایا جا رہا ہے کہ یہ فرض عین ہے، جس کام کے بارے میں اس انداز کی گفتگو ہوتی ہے، اس انداز کی تقریر ہوتی ہے مسجد میں، اور اس طرح سے اصرار ہوتا ہے اور صاف لفظوں میں کہہ بھی دیا جاتا ہے۔ بانی جماعت کے ملفوظات میں بھی ایسی صراحتیں موجود ہیں، ایسی عبارتیں موجود ہیں، ان کے مکتوبات میں بھی ایسی باتیں موجود ہیں، اور جو بڑے بڑے اس لائن کے مقررین ہیں تبلیغی جماعت کے، ان کے الفاظ بھی اسی انداز کے ہوتے ہیں، اور مولانا سعد صاحب کی کتاب کلمہ کی دعوت میں بھی صراحت ہے، اس میں صراحت ہے باقاعدہ۔ فرض عین کا تصور ہے کہ یہ تبلیغی جماعت کا جو نظام ہے، جو کام ہے، یہ فرض عین ہے۔ حالانکہ فرض عین تو وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو بتائیں، اللہ تعالیٰ جس کو آیت میں بتائیں یا پیغمبر بتائیں،
تو فرض عین وہ ہوتا ہے. فرض عین کے لیے نص قطعی چاہیے، قطعی الدلالت ہو اور قطعی الثبوت ہو تو فرض ہوتا ہے. فرض عین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی اس کام کو کرے، جو نہ کرے وہ سخت گنہگار ہے. تبلیغی جماعت کا یہ نظریہ ہے اور ان حضرات کی، ان بزرگوں کی یہ سوچ ہے کہ یہ کام فرض عین ہے. جو لوگ اس کام کو نہیں کر رہے ہیں ان پر اس کی حقیقت نہیں کھلی ہے. اسی وجہ سے وہ یہ جملہ دہراتے ہیں کہ اس میں لگے بغیر یہ کام سمجھ میں نہیں آئے گا، اور اس میں لگے بغیر، وقت لگائے بغیر ہدایت نہیں ملے گی، اور وقت لگائے بغیر ایمان نہیں بنے گا. یہ سب جملے جو ہوتے ہیں ان کے پیچھے یہ راز ہوتا ہے، اور بسا اوقات صراحتاً کہہ دیتے ہیں. اور ان کی سوچ بھی اسی انداز کی ہے کہ جو آدمی وقت نہیں لگاتا ہے جماعت میں، اس کو ایک دوسری نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی اپنا نہیں، یہ اپنا ساتھی نہیں، اس کا وقت نہیں لگا. عالم دین، مفتی، ادیب، شیخ الحدیث جو ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں اور دینی کام میں مصروف ہے، وہ بھی ملتا ہے تو اس سے ایک ہی سوال ہوتا ہے، وقت لگا ہے کہ نہیں ہے؟ مطلب اس کام کو اتنا ضروری سمجھا جا رہا ہے، اس کو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے کہ اس میں وقت لگائے بغیر آدمی ناقص ہے یا بے دین ہے یا گمراہ. بعض علاقوں میں ہم کو خوب اچھی طرح سے معلوم ہے کہ وہاں تو ایسی باتیں بھی آئیں اور ہو رہی ہیں کہ اگر وقت نہیں لگا ہے تو اس سے رشتہ نہیں کریں گے، اپنی لڑکی کا رشتہ نہیں کرے گا جس نے وقت نہیں لگایا. اور بعض جگہوں پر علماء کرام کو مجبور کیا جا رہا ہے فارغ ہونے کے بعد کہ وقت لگانا ہی لگانا ہے، جب تک وقت نہیں لگائیں گے تب تک بیکار ہیں کسی بات. وہ سب جگہیں ہم کو معلوم ہے، نام بنام جانتے. ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کام کو فرض عین، اگر اس سے اوپر بھی کوئی درجہ ہوتا تو وہ درجہ دیتے. بار بار دہراتے ہیں یہ کام بہت عظیم ہے، بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے، نبیوں والا کام ہے. اس کا یہ درجہ دیا جا رہا ہے. یہ تبلیغی جماعت کے احباب کی طرف سے. اس میں نہ مولانا سعد صاحب الگ ہیں، نہ شورا والے الگ ہیں، نہ ان سے اوپر والے الگ ہیں. سب کا ایک ہی نظریہ. اس مسئلے میں سب ایک ہی راہ پر ہیں. تبلیغی جماعت کے جتنے احباب ہیں، یکا دکا کوئی مل جائے اس میں کہ جو معتدل ہو، ورنہ اس میں اکثریت کا حال یہی ہے کہ وہ اس کام کو اس درجے پر رکھتے ہیں. جبکہ جو فقہاء کرام کا، مفتیان کرام کا، اہل فقہ و فتاوی کا پلیٹ فارم ہے، ان تمام مفتیان کے نزدیک جماعت کا کام ایک جدید طریقہ ہے، ایک نیا طریقہ ہے لوگوں کو سمجھانے کا اور دین کے قریب کرنے کا. اور شریعت کے اصولوں کے موافق انہوں نے اس کا درجہ یہ مقرر کیا ہے کہ فی نفسی ہی یہ کام مباح ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے، نہ مستحب ہے، فقط مباح ہے. اگر اس کے اندر خرابیاں نہ شامل ہوں تو پھر یہ کام جائز ہے، کر سکتے ہیں. ایک طرف فقہاء کرام، علماء کرام کا یہ رخ ہے، اور ایک طرف تبلیغی جماعت کے احباب کا یہ رخ ہے. دونوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے. جبکہ اس چیز کا تعلق علمی مہارت سے ہے، فقہ و فتاوی سے ہے. فقہ و فتاوی کے ماہرین اس باب میں جو کہیں گے وہی فتویٰ معتبر ہو، وہی بات معتبر ہو. تبلیغی جماعت کا کام فتویٰ دینا نہیں ہے، مسائل بیان کرنا نہیں ہے، اور ان کو اس باب میں مہارت بھی نہیں ہے. دارالعلوم دیوبند ہو یا کراچی ہو، جو بڑے علماء ہیں سب کی ایک ہی بات. دارالعلوم دیوبند نے ایک فتوے میں کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہو سکتا ہے، لیکن مستحب کی تعریف سے یہ خارج ہے. مستحب کہتے اس کو ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کیا ہو، کبھی چھوڑ دیا ہو، یا صحابہ کرام نے کبھی کیا ہو، کبھی چھوڑ دیا ہو. اس طریق کا اور اس ترتیب کا تو اس زمانے میں کوئی تصور ہی نہیں تھا، کوئی وجود ہی نہیں تھا، تو مستحب کہاں سے ہو سکتا؟ سنت مؤکدہ وہ ہے کہ جس کی تاکید کی گئی ہو.
اور مستحب وہ ہے کہ کبھی کیا کبھی چھوڑ دیے، جس کے بارے میں کوئی خاص تاکید نہیں، کرنے پر ثواب ملے گا اور نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں۔ مستحب کی تعریف سے یہ خارج ہے، مطلب مستحب بھی نہیں جس کو فرض عین کہا جا رہا ہے۔ جس مسئلے کو فرض عین باور کرایا جا رہا ہے وہ مستحب بھی نہیں، سنت مؤکدہ بھی نہیں، واجب بھی نہیں، فرض ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس نقطۂ نظر، اس پہلو سے دیکھا جائے تو یہ ترتیب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر رسول پاک علیہ السلام تک کہیں اس ترتیب کا تصور نہیں، تو سارے کے سارے لوگ فرض عین کے تاریخ ہوئے۔ ان حضرات کے فتویٰ اور ان حضرات کی گفتگو کے مطابق سب مجرم قرار پائے کہ فرض عین کو چھوڑ رکھا ہے ان لوگوں نے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چیز کو ترتیب دیا، وجود بخشا، اور اس چیز کو فرض عین باور کرایا جا رہا ہے، جبکہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کام، ہاں اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، کسی چیز کو اس کے درجے سے بڑھانا یا کسی چیز کو اس کے درجے سے گھٹانا، فرض کو سنت سمجھنا یا سنت کو فرض سمجھنا، مباح کو فرض کہنا یا فرض کو مباح کہنا، کسی چیز کو مرتبے سے گھٹانا بھی جرم ہے اور بڑھانا بھی جرم ہے، دونوں جرم ہے، بڑھایا تو بھی غلط اور گھٹایا تو بھی غلط۔ تو ایک چیز کا مرتبہ اتنا بڑھایا جا رہا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ یہیں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ طریقہ کار درست ہے، تبلیغی جماعت کا جو نظام ہے، جو طریقہ ہے، یہ درست ہے، یہ شریعت کے موافق ہے۔ غلطیاں افراد میں موجود ہیں، یہ بات ابھی ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کہ غلطیاں افراد میں ہیں یا طریقہ کار میں ہیں۔ اس کام کو فرض کہنا یا اس کام کو سنت کہنا یا مستحب کہنا یا مباح کہنا، یہ طریقہ کار ہے، یہ افراد نہیں، یہ طریقہ کار ہے۔ غلطیاں جو افراد کے اندر آئی ہیں وہ طریقہ کار کے غلط ہونے کی وجہ سے آئی، اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر افراد غلطی کرتے ہیں تو جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں وہ منع کرتے ہیں کہ دیکھو یہ مت کہو، یہ مت کہو، یہ مت کہو، یہ باتیں غلط ہیں، مانتے نہیں لوگ۔ اور اگر طریقہ کار غلط ہوتا ہے تو نیچے سے اوپر تک سب لوگ وہ غلطی کرتے ہیں۔ اس مسئلے میں نیچے سے اوپر دیکھیں سوائے چند ایک کے یا ایسے علماء جو اس میں لگے ہوں، معتدل مزاج ہوں، ان کو چھوڑ کر جو پرانے لوگ ہیں جن کی دھن یہی ہے، رات و دن ایک ہی بات کرتے ہیں، ان کے یہاں آپ کو گہرائی سے دیکھیں گے تو یہی نظریہ ملے گا کہ وہ اس کام کو فرض عین کہہ رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ جو چیز فرض عین نہ ہو اس کو فرض عین کہنا، یہ ایک دین بنانا ہے، سیدھے سیدھے ایک چیز کو دین بنانا ہے۔ جب یہ کام فرض عین ہے تو یہ فقہ میں ملنا چاہیے تھا آپ کو، یہ حدیث پاک میں آپ کو مل جانا چاہیے تھا، یہ قرآن مجید میں آپ کو ملنا چاہیے تھا۔ فرض عین اگر ہے تو پیچھے فقہا نے جتنی کتابیں لکھی ہیں سارے مسائل اس میں مذکور ہیں، جتنے پچھلے مسائل، کوئی جدید مسئلہ آئے گا تو بعد میں حل ہوگا۔ اگر یہ کام فرض عین ہے تو یہ فقہ میں موجود ہونا چاہیے، ائمہ کے ہاں موجود ہونا چاہیے، محدثین کے ہاں موجود ہونا چاہیے، لیکن کہیں پتہ نہیں چلتا۔ خود مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ملفوظات میں ہے، کہتے ہیں کہ یہ طریقہ تبلیغ مجھ پر خواب میں منکشف ہوا۔ جب یہ کام نبیوں والا ہے اور یہ کام صحابہ والا ہے اور بہت عظیم الشان کام ہے اور فرض عین ہے تو خواب میں آپ کو کیوں مل رہا ہے؟ یہ تو فقہ میں ہونا چاہیے، یہ تو حدیث میں ہونا چاہیے، تو قرآن میں ہونا چاہیے۔ نبیوں والا کام خواب میں، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا۔ یہ صاف صاف جو ہے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے، یہ طریقہ تبلیغ مجھ پر خواب میں منکشف ہوا۔ پھر اس کے آگے قرآن مجید کی آیت کنتم خیر امت کی تفسیر مجھ کو خواب میں یہ بتائی گئی ہے، پورا ایک صفحہ تفسیر کا نقل ہے، خوابی تفسیر، وہی ملفوظات میں ہے۔ یہ کتاب ملتی ہے ہر جگہ، ملفوظات حضرت مولانا کے، اس کے اندر خواب والی تفسیر۔
حدیث میں تفسیریں موجود ہیں، آیات میں موجود ہیں، اور دنیا بھر کی کتابیں اس کے بارے میں عربی کی موجود ہیں، ان سب تفسیروں سے ہٹ کر خواب والی تفسیر کی کیا حیثیت بنتی؟ خواب والی تفسیر کی کوئی حیثیت نہیں بنتی۔ تو ایک مسئلہ سب سے بنیادی جو ہے وہ یہ ہے، کنتم خیر امتن کی آیت پڑھ، کنتم خیر امتن کی آیت پڑھ کر یہ لوگ تقریر کرتے ہیں۔ اور وہاں ابھی میں وہ مرکز مسجد کے پاس تھا، کل یا پرسوں کی بات ہے، عصر کی نماز کے بعد وہاں ایک مولانا صاحب نے بیان کرنا شروع کیا، یہی آیت پڑھی اور کہتے ہیں کہ دعوت کی وجہ سے یہ امت خیر امت۔ کس چیز کا ترجمہ دعوت؟ بلکہ ہم نے یہاں تک سنا ہے، یہاں تک کہتے ہیں کہ خیر امت یہی تبلیغی جماعت ہے، خیر امت یہی تبلیغی جماعت ہے۔ کنتم خیر امتن کا مطلب ہی کچھ اور۔ حجت اللہ الواسیہ اٹھا کے پڑھیں، فتح الجواد اٹھا کے پڑھیں، دیکھیں کہ کنتم خیر امتن، یہ حجت اللہ الواسیہ میں ہے کہ یہ خطاب صحابہ کرام کو، صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب کیا ہے، کنتم خیر امت، تم خیر امت۔ صحابہ کرام کو بہت سارے سرٹیفکیٹ دیے گئے، اسی میں ایک یہ بھی ہے کہ کنتم خیر امت، تم خیر امت۔ ویسے بھی ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ پوری امت کے مقابلے میں یہ امت خیر ہے، اور اس پوری امت کے درمیان صحابہ کرام خیر امت۔ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے۔ اگر ناس سے کون لوگ مراد ہوں گے؟ جب یہ پوری امت خیر امت ہے تو ناس کہاں چلے گئے؟ دوسرے دلائل کے ذریعے یہ بات طے ہے کہ یہ پوری امت پچھلی امتوں سے بہتر ہے، اس میں کسی کی تخصیص نہیں، نہ مدارس کی تخصیص ہے، نہ خانقاہ کی تخصیص ہے، نہ تبلیغی جماعت کی، نہ کسی اور تحریک کی۔ تمام مسلمان اس میں داخل ہوں گے، اگر سب مراد ہے تو سب داخل ہوں، کنتم خیر امت۔ لیکن ان سب کے بیچ صحابہ کرام خیر امت، اور صحابہ کرام کو اس میں خطاب ہے، لفظ کنتم ہے، انتم نہیں۔ یہ باقاعدہ حجت اللہ الواسیہ میں یہ بحث موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے مراد ہم لوگ، کنتم ہے انتم نہیں۔ عربی کا قاعدہ ہے کہ ما قبل کی طرف، ماضی کی طرف اشارہ ہے کہ تم خیر امت۔ لفظ انتم ہوتا تو سب لوگ مراد ہوتے۔ بہرحال سب لوگ مراد ہوں یا صرف صحابہ کرام مراد ہوں، کوئی ایک خاص جماعت تحریک مراد نہیں، نہ مدارس اور نہ خانقاہ نہ تبلیغی جماعت، کسی کو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں کہ ہم ہی خیر امت۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بھلائی کا، یہ دلیل کا بیان ہے کہ خیر امت ہونے کی علت کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ جہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور صحابہ کرام سے روایات صراحت کے ساتھ منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم خیر امت اس لیے ہیں کہ ہم زنجیروں میں جکڑ کے لاتے کافروں۔ تأمرون، امر یا امرو سے ہے حکم دینے کے معنی میں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ بالقوہ، قوت کے ساتھ حکم دینا اور قوت کے ساتھ منکرات سے روکنا، معروفات کا حکم دینا اور منکرات سے روک دینا۔ ان اعظم المعروف الاسلام، الایمان، ایمان اور اسلام پیش کرنا یہ سب سے بڑا معروف ہے۔ یہاں تفسیر میں لکھا ہوا، تفسیر میں یہ بات ہے کہ ان اعظم المعروف الاسلام، اسلام پیش کرنا یہ سب سے بڑا معروف ہے، اور یہاں آیت کی تفسیر اصل وہی ہے۔ اور ان اعظم المنکر الکفر، سب سے بڑا منکر جو ہے وہ کفر ہے، کفر سے روکنا یہ جو ہے سب سے بڑا کام ہے۔ تو اسلام کو پیش کرنا اور کفر سے روکنا یہ ایک نمبر پر تفسیر میں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ لیکن لے دے کے یہاں اسی کا ترجمہ گھما کے کرتے ہیں کہ دعوت والا کام، اسی تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا ترجمہ کرتے ہیں دعوت والا کام۔ اور جب دعوت والا لفظ بولتے ہیں تو نقشہ یہاں جو کام چل رہا ہے وہی نقشہ ذہن میں آتا ہے۔ جو بات چل رہی ہے ماحول میں، تبلیغی جماعت کے کام کو اس قدر پھیلاؤ ہے
کہ اب دعوت کا لفظ بولتے ہی دماغ وہیں چلا جاتا ہے کہ وہ چلہ، وہ 4 ماہ اور وہ 3 دن اور وہ 10 دن اور وہ فضائل اعمال اور منتخب حدیث اور وہ جو کچھ ہوتا ہے وہیں ذہن چلا جاتا ہے کہ دعوت والا کام، اور اس آیت میں اسی کا بیان ہے، حالانکہ اس آیت میں اس کا کوئی بیان نہیں، اس آیت میں اس کا کوئی بیان نہیں۔ اسی طرح کی بات ہے، یہاں ایک بنگلور میں تھے مولانا قاسم صاحب قریشی، مرحوم، انتقال کر گئے، ان کا بیان میرے پاس محفوظ ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ 6 مہینے حدیث پڑھاتے تھے اور 6 مہینے جماعت میں جاتے تھے۔ اور ایک مفتی حبیب الرحمان صاحب ہیں موائمہ الہ آباد میں، وہ اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ 6 مہینے حدیث پڑھاتے تھے اور 6 مہینے اللہ کی راہ میں نکل کے دعوت دیتے تھے۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ 6 مہینے حدیث پڑھاتے تھے اور 6 مہینے میدان جنگ میں جاتے تھے، میدان جہاد میں جاتے تھے۔ میدان جنگ میں جانے کو جماعت سے تعبیر کرنا، تاکہ آج سب سننے والوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ جیسے آج کل جماعت نکل رہی ہے ایسے ہی صحابہ کرام جماعت میں جاتے ہیں۔ بسا اوقات بیانات میں لوگ کہہ بھی دیتے ہیں کہ صحابہ کرام جماعت میں جاتے تھے، اور یہ بات کوئی نئی نہیں ہے۔ یہ تو میں نے 2 حوالے دیے، تیسرا حوالہ میں دے رہا ہوں، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا خط ہے۔ خط میں انہوں نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ پہنچتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر 4 طرف جماعتوں کو روانہ کرنا شروع کر دیا۔ جماعت کی تعبیر وہاں سے چلی، جبکہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ لشکروں کو روانہ شروع کر دیا، فوج کو روانہ کرنا شروع کر دیا، مجاہدین کو روانہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ سب کہنے کے بجائے کہتے ہیں کہ جماعتوں کو روانہ کرنا شروع کر دیا۔ مکتوبات میں صفحہ نمبر 11 اور 12 پر یہ بات ہے، جبکہ لفظ جماعت اس قدر عام ہے کہ 4 لوگ مل کے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی جماعت ہے، 4 لوگ مل کے روزہ رکھیں تو وہ بھی جماعت ہے، 4 لوگ مل کے حج کریں تو وہ بھی جماعت ہے، 4 لوگ مل کے جھوٹ بولیں تو وہ بھی جماعت ہے۔ لفظ جماعت تو چند لوگ مل کے جو کام کریں وہ جماعت، جماعت کا لفظ بہت عام ہے، اور ہر جماعت کا الگ الگ نام۔ شراب پینے والوں کو شرابی کہا جاتا ہے، زنا کرنے والوں کو زانی کہا جاتا ہے، چوری کرنے والوں کو سارق کہا جاتا ہے، نماز پڑھنے والوں کو مصلی کہا جاتا ہے، روزے رکھنے والوں کو صائمین کہا جاتا ہے، زکوٰۃ دینے والوں کا نام الگ، حج کرنے والوں کو حجاج کہا جاتا ہے، ہر ایک کا الگ الگ نام۔ ایسے ہی میدان جنگ میں لڑنے والوں کا نام مجاہد، اور اکٹھا بھیجا جاتا ہے تو اس کو لشکر کہا جاتا ہے، اس کو فوج کہا جاتا ہے۔ تو وہ جو اصل نام ہے اس نام سے ہٹ کر ایسا نام لینا کہ جس میں یہ کام جماعت شامل ہو جائے، اس کا مقصد یہ ہر 4 طرف جماعتوں کو روانہ کرنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے یہ ہے کہ مکہ کی زندگی میں افراد کم تھے، اس لیے فردن فردن ہر مسلمان مسلم ہونے کی حیثیت سے عرض حق لوگوں پہ کرتا رہا، اور مدینہ پہنچتے ہی آپ نے ہر 4 طرف جماعتوں کو روانہ کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ جماعت کی تعبیر وہاں سے چلی ہے۔ اب جب لفظ جماعت بول دیا تو سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح آج جماعت نکل رہی اسی طرح صحابہ کرام جماعت میں جاتے تھے۔ تو ایک جانب تو اس کام کو فرض عین بنا دیا، دوسری جانب یہ کام کیا کہ اس کام پر وہ سارے فضائل بیان کیے جاتے ہیں جو فضائل میدان جنگ کے ساتھ خاص ہیں، جس کو کہا جاتا ہے قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے لڑنا، جہاد کی آیتیں، جہاد کی حدیثیں، وہ سب اس پر فٹ کرتے ہیں۔ صاف صاف لفظوں میں وہ آیت پڑھتے ہیں جو غزوہ تبوک کے موقع پر نازل ہوئی ہے، انفروا خفافا وثقالا۔ تو کیا یہ لوگ جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں؟ یہ آیت پڑھ کے ابھارا جا رہا ہے۔ یہ آیت غزوہ تبوک کے موقع پر نازل ہوئی اور اس وقت سب کے ذمے نکلنا لازم ہو گیا تھا، فرض عین ہو گیا تھا۔ اس آیت کو پڑھنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگ اس کام کو فرض عین بنا رہے ہیں۔
میں نے خود سنا ہے اس آیت کو پڑھتے ہوئے، اور اسی انداز کا ترجمہ کرتے ہیں کہ کسی بھی حال میں ہو نکلو۔ تو آیات جہاد کو اور احادیث جہاد کو جو اس کے معنی ہے اس کے معنی سے پھیر کر اس کام پر فٹ کرنا یا کسی اور کام پر فٹ کرنا، اسی کا نام تحریف معنوی ہے۔ تحریف کے معنی بدلنا، الفاظ تو نہیں بدلنے لیکن معنی کو بدلنا۔ تحریف کی جو تعریف ہے وہ یہی ہے کہ جو اس کا اصل معنی ہے اس سے پھیر کر دوسری جانب لے جا کے فٹ کرنا۔ بے شمار آیتیں ہیں، 500 کے قریب آیات جہاد ہیں، اور احادیث کا لمبا ذخیرہ ہے جو جہاد سے متعلق، وہ سب اس پر فٹ کر دیں، جبکہ پیچھے محدثین اور فقہا نے کسی بھی اور کام پر اسے فٹ کرنے کی کوشش کی۔ مستقل کتاب الجہاد الگ، اس کو سب نے الگ کیا۔ آپ کتب حدیث پڑھ جائیں، آپ کو کتاب التبلیغ کہیں ملے گا ہی نہیں۔ حدیث کی ساری کتابیں ڈھونڈ ڈالیں کہ کہیں کتاب التبلیغ بھی ہو، آپ کو نہیں ملے گا۔ فقہ کی کتاب اٹھا کے پڑھ لیں کہ فقہ میں جو متون پڑھائے جا رہے ہیں اس میں کہیں کتاب التبلیغ ہو، کہیں نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ کیا وجہ؟ جو تبلیغ ہے شریعت میں، اس تبلیغ کا طرز یہی تھا، تبلیغ الاسلام الی الکفار۔ کافروں کو اسلام کی تبلیغ کرتے تھے اور نہیں مانتے تھے تو پھر اس کے بعد کہا جاتا تھا کہ ہماری حکومت میں آ جاؤ۔ جب کمزور تھے مکہ میں تو صرف سمجھاتے تھے، اور مدینہ پہنچنے کے بعد یہ انداز ہو گیا کہ ان کو سمجھانا ہے، نہیں مانیں گے تو حکومت میں آئے، اور پھر بھی حکومت میں بھی نہیں آنا ہے تو لڑائی کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کے علاوہ تبلیغ کی کوئی اور شکل نہیں۔ باقی اور جو کام ہے سمجھنا سمجھانا، اس کو تذکیر اور ترغیب اور ترہیب اور وعظ و نصیحت کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو دوسرا مسئلہ ہے آیات و احادیث کی فٹنگ کا، لے جا کے وہاں اب تک جتنے سمجھدار علماء ہیں، فقہا ہیں، قابل اعتبار ہیں، یکا دکا کوئی ادھر ادھر ملے تو ملے، ورنہ سب کی ایک ہی رائے ہے کہ یہ غلط ہے۔ سب کی ایک ہی رائے ہے کہ یہ غلط ہو رہا، اور اس تبلیغی جماعت کے کام پر جہاد کا ثواب نہیں ملے گا، اور ان لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ نہیں، اس پر جہاد کا ثواب ملے گا۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے جو انتہائی خطرناک ہے، تحریفات۔ اور ہمہ شمہ نہیں، پڑھے لکھے لوگ، عوام تو عوام، اس میں جو عالم لوگ لگتے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں، اور ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ لفظ جہاد کے معنی محنت اور مشقت اور کوشش کے، محنت اور مشقت اور کوشش اس میں بھی ہے، اور یہ لفظ قتال کے علاوہ، اللہ کی راہ میں میدان جنگ میں لڑنے کے علاوہ دوسرے معنی میں بھی یہ لفظ آیا ہے عام، جیسے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ تو جب یہ لفظ دوسری جگہوں پر دوسرے کاموں کے لیے استعمال ہوا ہے تو جہاد کا ثواب اس میں ملے گا۔ یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے۔ تو اگر یہی دلیل ہے تو ہم آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ یہی لفظ آیا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا، کہ اگر ماں باپ بیٹے کو، اولاد کو مجبور کریں شرک کرنے پر، لفظ جاہد آیا، جاہد یجاہد مجاہدۃ، تو پھر وہ جو ماں باپ مجبور کریں گے، بیٹے سے جہاد کر رہے ہیں کہ مجھے لے چلو شرک کرنے کے لیے، تو ان کافر ماں باپ کو بھی اور مشرک ماں باپ کو بھی جہاد کا ثواب ملنا چاہیے۔ اگر یہ لفظ دوسری جگہ دوسرے معنوں میں آ گیا، اس وجہ سے ثواب مل رہا ہے جہاد کا، تو پھر یہ ان کو بھی ملنا چاہیے۔ وہ کافر ماں باپ اور مشرک ماں باپ جو اپنی اولاد کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے لے چلو بت پرستی کے لیے اور مندر میں لے چلو، ان کو بھی ثواب ملنا چاہیے جہاد کا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی لفظ زیادہ تر تو اپنے اصطلاحی اور شرعی معنی میں آیا۔ فقہا محدثین جو اس کے معنی لکھتے ہیں وہ صاف صاف لکھتے ہیں کہ یہ لفظ عرف میں، اصطلاح میں، شرع میں قتال فی سبیل اللہ کے لیے مقرر ہے۔ جب یہ لفظ مطلق بولا جاتا ہے، ایک غیر مسلم کے سامنے بھی جہاد کا لفظ آئے تو اس کا معنی لڑائی سمجھتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عرفاً اور اصطلاحاً، کہ عرف اور اصطلاح میں اس کا معنی مقرر ہے۔
لیکن یہی لفظ کبھی کبھی اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے کہیں کہیں بول دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر مسجد کے معنی سجدہ کی جگہ، سجدہ کرنے کی جگہ. ہم نے یہاں سجدہ کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، تو سجدہ کی جگہ یہ بھی ہے. اب ہم نے اس کو مسجد کہہ دیا، آپس میں بات چل رہی تو اس میں کہہ دیا کہ مسجد. حالانکہ لفظ مسجد بولتے ہوئے ہر آدمی کا دماغ وہاں چلا جاتا ہے جہاں جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے، اور وہ جگہ خاص ہے، وہاں اذان بھی ہوتی ہے، اور وہ نماز ہی کے لیے خاص ہے، کوئی اور کام نہیں ہوتا. مسجد بولتے ہوئے دماغ وہاں جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ عرف میں مسجد جس چیز کو سمجھا جاتا ہے وہ مسجد ہے. تو اگر کسی نے سجدہ کی جگہ کو مسجد بول دیا تو کیا یہاں نماز پڑھنے پر اس مسجد کا ثواب مل جائے گا؟ ہرگز نہیں ملے گا. لغوی اعتبار سے یہ بھی مسجد ہے، لغت میں مسجد کے معنی سجدہ کی جگہ، لیکن عرف میں مسجد اس کو کہتے ہیں جو نماز ہی کے لیے خاص ہے، نماز کے لیے وہ جگہ وقف ہو چکی ہے، وہاں اذان ہوتی ہے، جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے، اب وہاں کوئی اور کام نہیں ہوگا، وہ نماز پڑھ جائے گا. تو یہاں ہم نماز پڑھیں اور اس کے معنی سجدہ، مسجد کے معنی سجدہ کی جگہ، لیکن یہاں پڑھنے پر وہاں کا ثواب نہیں ملے گا. تو ایسے ہی لفظ جہاد دوسری جگہ جو آیا ہے والذین جاہدوا فینا، تو وہاں اس کے معنی محنت اور مشقت اور کوشش. قرآن مجید میں نماز کے لیے بھی الفاظ آئے ہیں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. صلاۃ کے معنی نماز. یہی مادہ اور یہی لفظ دوسری جگہ آتا ہے ان وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. یہاں لفظ صلی کے معنی ہے ان کو دعا دیجیے، زکوٰۃ لینے کے بعد ان کو دعا دیجیے، اور آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہوگی. وہی لفظ صلاۃ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ یہاں نماز ہے، اور وہاں ان صلاتک سکن لہم وہاں دعا کے معنی میں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یہی لفظ یہاں درود کے معنی میں. تو اگر ایک لفظ دوسری جگہ دعا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، تیسری جگہ درود کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، تو کیا نماز کا ثواب درود میں مل جائے گا؟ اس کو کوئی ماننے کے لیے تیار ہے؟ لفظ جہاد دوسری جگہ استعمال ہو گیا تو یہ ثواب وہاں مل رہا ہے، اور لفظ صلاۃ جب دوسری جگہ استعمال ہو رہا ہے تو کیا دعا دینے میں نماز کا ثواب ملے گا؟ درود پڑھنے میں نماز کا ثواب ملے گا؟ ہرگز نہیں ملے گا. تو دوسری جگہ سب متفق ہیں، جماعت کے لوگ بھی متفق ہیں، صرف یہ لفظ جہاد ایسا ہے کہ یہاں لڑائی کرنے کے لیے تیار ہے. یہاں اس جو میدان جنگ میں لڑائی کا ثواب ہے وہ ثواب تبلیغی جماعت پر بانٹ ہے. دونوں میں کوئی جوڑ نہیں. ایک جگہ تو وہ ہے کہ آدمی گھر سے جاتا ہے تو اب یہ سمجھ کی جاتا ہے کہ بیوی بیوہ ہو گئی اور بچے یتیم ہو گئے، اب واپسی کی کوئی شکل نظر نہیں آتی. ایسی جگہ پہ آدمی لے جا کے ڈال دیتا جہاں موت یقینی ہوتی، میدان جنگ. اور ایک وہ ہے کہ جا رہے ہیں، فون پہ بات بھی کر رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، مچھردانی بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں، دعوت بھی ہو رہی ہے، اور جب ضرورت پڑی تب حاضر ہو گئے. تو دونوں میں کیا مناسبت ہے؟ دونوں کی محنت میں، دونوں کی مشقت میں دونوں کوئی جوڑ ہی نہیں. پھر تو جہاد کا ثواب نماز میں مل جانا چاہیے. نماز اس سے اہم فرض ہے. جماعت کا کام تو اب شروع ہوا ہے، نماز کا فریضہ پہلے سے. روزے میں کافی مشقت ہے، جہاد کا ثواب روزہ میں مل جانا چاہیے، قرآن کی تلاوت میں مل جانا چاہیے. مدرسہ والے چندہ کرتے ہیں، بڑی مشقت ہے اس میں، ان کو چندہ میں مل جانا چاہیے. تو جہاد کا ثواب یہ لوگ تبلیغی جماعت میں بانٹ رہے ہیں، اور وہ آیتیں حدیثیں سب پڑھ رہے ہیں. ایک دوسری دلیل پیش کرتے ہیں فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ کے معنی لغوی معنی اللہ کے راستہ، لیکن یہ بھی ایک اصطلاح ہے شریعت میں. جب فی سبیل اللہ بولا جاتا ہے تو اکثر مقامات پر وہی قتال مراد ہوتا ہے، وہی جہاد مراد ہوتا ہے. کہیں کہیں لفظ جہاد کی طرح یہ لفظ بھی لغوی معنی میں بول دیا گیا. جہاں لغوی معنی ہوگا وہاں لغوی معنی کر دیں گے. تو دو جگہ سے لفظ فی سبیل اللہ سے اور لفظ جہاد سے کہ یہ دوسری جگہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس کو توڑ مروڑ کر کے اس کے ذریعے سے لے جا کے ثواب وہاں بانٹ رہے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلو. اللہ کا راستہ ہے، لیکن ایک اللہ کا راستہ متعین ہے. سارے اللہ کے راستے، نماز پڑھو تو بھی اللہ کا راستہ، روزہ رکھیں تو بھی اللہ کا راستہ، زکوٰۃ دیں تو بھی اللہ کا راستہ، لیکن سب کا الگ الگ نام ہے اور سب کا الگ الگ ثواب.
اور سب کا الگ الگ طریقہ. تلاوت کریں وہ بھی اللہ کا راستہ، کسی غریب کی مدد کریں وہ بھی اللہ کا راستہ، تسبیح پڑھیں وہ بھی اللہ کا راستہ، زکوٰۃ دیں وہ بھی اللہ کا راستہ، درود پاک پڑھیں وہ بھی اللہ کا راستہ، سب اللہ کا راستہ. لیکن ہر ایک کا الگ الگ نام ہے. کسی کو نماز کہتے ہیں، کسی کو زکوٰۃ کہتے ہیں، کسی کو حج کہتے ہیں، کسی کو روزہ کہتے ہیں، کسی کو تلاوت کہتے ہیں، کسی کو تسبیح کہتے ہیں. ہر ایک کا الگ الگ نام ہے اور ہر ایک کا الگ الگ ثواب ہے. سب ثواب برابر ہیں. یہ حضرات اس کام کو اللہ کا راستہ کہہ کر ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں جہاد تک لے جانا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کا راستہ، یہ اللہ کا راستہ، وہ ثواب یہاں ملے گا. سیدھا سیدھا آپ کیوں نہیں کہتے کہ جماعت میں چلو اور جماعت کا کام؟ سیدھے سیدھا کہیے. زیادہ سے زیادہ آپ تبلیغ کا کام کہیے، جماعت کا کام کہیے. جو کام ہو رہا ہے اس کا سیدھا سیدھا نام لیجیے. ایک عام لفظ بول کے اگر کوئی آدمی ہندوستان میں آ رہا ہو کسی ملک سے، اس سے پوچھا جائے کہاں جا رہے ہندوستان میں، کہاں جا رہے ہندوستان؟ ارے یہ تو بتاؤ ہندوستان کے کس صوبے میں جاؤ گے، یہ تو بتاؤ، اسٹیٹ بتاؤ. اور پھر اسٹیٹ بتانے کے بعد ضلع بتاؤ، ضلع کے بعد تحصیل بتاؤ، تحصیل کے بعد گاؤں بتاؤ. یہ سب کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے اللہ کا راستہ، لیکن اللہ کے راستے بہت سارے ہیں. اس میں کون سا راستہ ہے؟ جماعت کا کام اللہ کا راستہ، لیکن اللہ کے راستے سینکڑوں ہیں، ایک دو نہیں. ان میں سے کیا ہے وہ بتا. جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ کوئی ملک میں آ رہا ہے تو اب اسٹیٹ بھی بتائے گا، ضلع بھی بتائے گا، تحصیل بھی بتائے گا، گاؤں بھی بتائے گا، محلہ بھی بتائے گا. تب اس کی جگہ مقرر ہوگی کہ یہاں یہ رہے گا. اس کے بغیر مقرر نہیں ہوگا، بلکہ مکان نمبر تک بتانے کی ضرورت پڑے گی. ایسے ہی آپ کا کام اللہ کا راستہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا کون سا راستہ ہے؟ جہاد ہے، حج ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، تلاوت ہے، تسبیح ہے، درود ہے، کیا چیز ہے بتائیے؟ جماعت کا کام ہے. جماعت کا کام ہے تو اس کا جو ثواب بنتا ہے وہ بتائیے. تو یہ دوسرا مسئلہ ہے. پہلا مسئلہ تو اس کام کو درجے سے بڑھانا ہے. درجے سے بڑھانے ہی کے لیے یہ سارا کام کیا گیا کہ جہاد کی حدیث ہے اس پر فٹ کی گئی. جتنے فضائل جہاد کے ہیں اتنے کسی اور چیز کے فضائل نہیں. تو جب اس کام کو سب سے اوپر رکھنا ہے تو دلیل وہاں سے لے آئے جہاد سے. اگر چاہتے تو اس کام کی ترغیب کے لیے نماز کی حدیثیں بیان کرتے، روزہ کی بیان کرتے، زکوٰۃ کی بیان کرتے، جنت کی، جہنم کی، حشر کی، نشر کی، قبر کی. لوگوں کو ترغیب دینا تھا، لوگوں کو ڈرانا تھا، جنت کا شوق دلانا تھا. جہاد والی حدیثوں میں ہاتھ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ جہاد والی آیتوں میں ہاتھ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ مقصد یہی کہ یہ کام بہت عظیم الشان ہے، بہت اونچا ہے. تو اونچا کہاں سے ثابت کریں؟ دلیل بھی تو چاہیے. تو دلیل لے آئے وہاں سے، جہاد سے. یہ دوسری غلطی ہے. لیکن پہلی بنیادی غلطی وہی ہے کہ اس کام کے بارے میں پہلے یہ طے کر لیا کہ یہ کام بہت اونچا ہے. یہ کام بہت اونچا ہے، بہت عظیم الشان ہے، نبیوں والا کام ہے. ایک بندہ کوئی کام بنائے اور اس کو اتنا اونچا بتائے. بعض لوگ کہتے ہیں اور لکھا بھی ہے ملفوظات میں بھی، اور لوگوں نے بھی لکھا ہے کہ اس کو نماز سے تشبیہ دیتے ہیں. اور یہ بات تو زبان زد ہے اور مشہور ہے کہ خارج صلاۃ کا لقمہ قبول نہیں کیا جائے گا. مطلب جماعت کے لوگ نمازی ہیں اور ہم لوگ بے نمازی ہیں. ہم اگر جماعت میں وقت نہیں لگائے ہیں تو ہم کہیں لقمہ دیں گے کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو نہیں قبول کریں گے. خارج صلاۃ کا لقمہ قبول نہیں کیا جائے گا. یہ زبان زد ہے، یہ بات مشہور ہے. اگر ہم کہیں ان کو لقمہ دیں کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے تو یہی جواب ملتا ہے کہ آپ جماعت میں وقت نہیں لگائے ہیں، آپ پر اس کی حقیقت نہیں کھلی، آپ اس کو جانتے نہیں، اس لیے خارج صلاۃ کا لقمہ قبول کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی، تو ہمارے اندر فساد پیدا ہو جائے گا. آپ کا لقمہ قبول کر لیا. تو نماز سے تشبیہ دینا. ایک جگہ مولانا نے لکھا ہے ملفوظات میں کہ اگر کوئی آیا ہو اور وہ جا رہا ہو تو میں نماز توڑ کے اس کو پہلے میں سمجھاؤں گا. مطلب نماز سے بھی زیادہ اہمیت ہے اس کام کے لیے، نماز کو توڑ دیں گے. ملفوظات میں ایک جگہ لکھا ہوا. تو اس کام کا مرتبہ بڑھانے ہی کی خاطر جہاد کی حدیثیں لی گئی اور جہاد کی آیتیں لی گئی. اس کام کا مرتبہ اونچا کرنے کے لیے. اور اس کے لیے مختلف تعبیرات ہیں، مختلف انداز ہیں. نماز سے تشبیہ دینا، خارج صلاۃ کا لقمہ قابل قبول نہیں. یہ مسئلہ تو ہم لوگوں نے پڑھا ہے
کہ اگر ہم نماز میں ہیں، ایک آدمی بے نمازی لقمہ دیتا ہے تو ہم اس کا لقمہ قبول نہیں کریں گے، ورنہ نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ نمازی آدمی کسی باہر والے آدمی کو بھی نصیحت نہیں کر سکتا، لقمہ نہیں دے سکتا۔ اسی کو الٹ دیجیے کہ جو آدمی نماز پڑھ رہا ہو وہ باہر والے کو چاہے کہ لقمہ دے دیں، اس کو نصیحت کر دے، تو اس کو بھی یہ حق نہیں، ورنہ اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر آپ کی مثال صحیح ہے تو آپ لوگوں کو یہ حق نہیں ہے کہ جو لوگ جماعت میں وقت نہیں لگاتے ان کو نصیحت کریں۔ اگر آپ کا قاعدہ اس اعتبار سے درست ہے کہ آپ لوگ نماز میں ہیں، ہم لقمہ دیں گے، آپ قبول کریں گے، نماز ٹوٹ جائے گی، تو نمازی آدمی کو یہ بھی حق نہیں کہ باہر والے کو نصیحت کر دے۔ آپ لوگ تو بحالت نماز۔ یہ دو غلطیاں انتہائی اہم اور بنیادی جو ناقابل برداشت، یہ غلطیاں فرد میں موجود۔ تیسری جو غلطی ہے خاص طور پر وہ یہ ہے کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب کوئی کام نااہل کو سپرد کر دیا جائے تو انتظار کریں قیامت کے آنے کا۔ قیامت میں کیا ہوگا؟ ٹوٹ پھوٹ جائے گا، سب درہم برہم ہو جائے گا، سب بگڑ جائے گا۔ یعنی خلاصہ یہ ہے اس کا کہ جب کسی نااہل کو کام دے دیں گے تو وہ کام کو برباد کر دے گا۔ جو آدمی موٹر سائیکل نہ چلانا جانتا ہو اس کو دے دے موٹر سائیکل چلانے کے لیے، وہ گڈھے میں چلا جائے گا۔ جو آدمی کاروبار کرنا نہ جانتا ہو اس کو کاروبار ہاتھ میں دے دیے، وہ سارا کاروبار تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ لوگوں کو سمجھانا، لوگوں کو نصیحت کرنا اور مسجدوں میں بیان کرنا، مجمع عام میں بیان کرنا، خطاب کرنا، یہ ہر کس و ناقص کا کام تو نہیں۔ پہلے ہی دن سے تقریر سکھائی جاتی، جماعت میں گئے تو ان کو بولنا سکھایا جاتا، ان کو تقریر کرنا سکھایا جاتا۔ وہاں تو پہلے سے یہ طے ہے کہ مسائل نہیں سکھائے جائیں گے، قرآن کریم برائے نام اور کچھ چیزیں اور باقی سارا زور اور ساری محنت ان کو بیان کرنا سکھایا جاتا۔ تو جس کام کو عام آدمی نہیں کر سکتا، وہ آدمی جو کل تک چوری کر رہا تھا، وہ آدمی جو کل تک شراب پی رہا تھا، جو کل تک جھوٹ بول رہا تھا، کل تک غیبت کر رہا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہا تھا، آج وہ 3 دن لگا کے آیا تو اب جو ہے ممبر پہ کھڑے ہو کے بیان کر رہا ہے، اب ممبر پہ کھڑے ہو کے بیان کر رہا ہے، جبکہ مسئلہ صراحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ واضح و بیان غیر عالم کے لیے ناجائز۔ اس میں ہے بیان القرآن میں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ آیَةٌ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کے لیے بیان کرنا بھی ناجائز ہے اور اس کا بیان سننا بھی ناجائز ہے، دونوں ناجائز ہے۔ جن لوگوں کے پاس بیان کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، مسائل نہیں معلوم، دستور نہیں معلوم، اصول نہیں معلوم، قاعدہ نہیں معلوم، وہ لوگ بیان کر رہے ہیں اور دھڑلے کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ ہفتہ واری مرکز ہے اس میں بیان کر رہے ہیں، اور کئی ضلع کا جوڑ ہے اس میں بیان کر رہے ہیں، مسجدوں میں جمعہ کو بیان کر رہے ہیں، ایسے مجمع جمع کر کے گشت میں بیان کر رہے ہیں۔ اب ان سے کہا جائے گا، کہیں گے صاحب وہ تو ہم جو ہے 6 نمبر بیان کرتے ہیں۔ ارے کچھ لوگ 6 نمبر بیان کرتے ہیں، باقی لوگ پتہ نہیں کون کون سا نمبر بیان کرتے ہیں۔ بریک تو ہے نہیں ان کے پاس، جو منہ میں آیا وہ وقت دیا، اور پتہ نہیں کون کون سی حدیثیں بیان کرتے ہیں، کیسے کیسے واقعات بیان کرتے ہیں جس کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ کوئی پیر ہوتا ہے۔ یہ زیادہ جو فساد برپا ہو گیا وہ اس کی وجہ سے کہ ہر کس و ناقص کو بیان کرنے کا موقع دے دیا، ہر کس و ناقص بیان کرنے لگا۔ ایک عالم آدمی بھی اگر بے صلاحیت ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، تو بیان کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ لیکن آج ایک چلہ لگانے والا، 4 مہینہ لگانے والا دھڑلے کے ساتھ بیان کر رہا ہے، وہ قوم کا رہنما ہے، قوم کا مقتدی ہے۔ تو جب قوم کے رہنما کا یہ حال ہوگا، مقتدی کا یہ حال ہوگا، جس کو الف با تا سا کی خبر نہیں ہے، تو پھر مقتدی کا کیا حال ہے؟ مقتدی جب ایسے لوگ بن جائیں گے تو مقتدی کا کیا حال ہوگا؟ تیسری خطا اور تیسری غلطی جو طریقہ کار کے اندر شامل ہے وہ یہ ہے کہ نااہل کے ہاتھ میں کام دے دینا، جو ان کے بس سے باہر، جس کی صلاحیت ان کے پاس موجود نہیں، نہ کل کر سکتے تھے نہ آج کر پائیں گے، نہ کر پا رہے ہیں، نہ کر پائے ہیں، نہ کر پائیں گے، ان کے بس کا کام نہیں، ان کو غلطی کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک جھولا چھاپ ڈاکٹر بغیر سند کے، بغیر پڑھے ہوئے کہیں
ڈاکٹر کے یہاں کچھ رہ کے تھوڑا سا سیکھ لیا اور وہ دوائی بیچنے لگا، بخار کی دوائی، اس کی دوائی، اس کی دوائی، لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے. لیکن جس دن کوئی مرے گا اس دن پھر اس کو گرفتار کر لیا جائے گا کہ وہ اصول توڑ کے کام کر رہے، تم نے پڑھائی نہیں پڑھی ہے، سند نہیں لیا، ڈگری نہیں لیا، کیوں علاج کر رہے ہیں؟ اور ایک جو ڈگری لے کے اسپتال چلا رہا ہے، روزانہ اس کے یہاں ایک آدمی مرتا ہے، اس کو کوئی نہیں پوچھنے والا. اس کے پاس سند ہے، اس کے پاس ڈگری ہے، اس نے پوری پریکٹس کی ہے، مرنے والے مر رہے ہیں، دوائی کر رہے ہیں اپنا. تو جو آدمی بے سند ہے، بے صلاحیت ہے، چاہے بہت ساری باتیں وہ اچھی کہہ جائے، وہ بھی قابل گرفت ہے، اس کو یہ حق نہیں کہنے کا. تو یہ جو فساد برپا ہوا ہے، یہ تیسری غلطی کہ نااہلوں کے ہاتھ میں کام دیا گیا. اب مفتی صاحب بیٹھے ہیں، مولانا صاحب بیٹھے ہیں، محدث صاحب بیٹھے ہیں اور جاہل صاحب بیان کر رہے ہیں. جاہل صاحب دھڑلے کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، بلکہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بیان ہمارا ہی، ان کی آخری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا ہی بیان ہو. اور اگر وہ یہ جان لے کہ سامنے ایسا عالم ہے جس نے وقت نہیں لگایا ہے، تو ایسی گفتگو کریں گے کہ جو اسی عالم کو سمجھانے کے لیے. یہ انداز ہے. یہ تیسری غلطی. اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ. جب نااہلوں کے ہاتھ میں کام دے دیا جائے، کوئی بھی کام ہو، تو پھر وہ کام تباہ ہو جائے گا، وہ کام برباد ہو جائے گا. یہ تین اہم اور بنیادی باتیں ہیں. اور بھی آگے چیزیں ہیں. ذمہ دار ایسے لوگوں کو بنایا جاتا ہے، وہی سب جاہل، وہی سب ان پڑھ. اور کہا یہ جاتا ہے کہ علماء کام میں نہیں لگتے، علماء کام میں نہیں لگتے. یہ کام تو علماء کا ہے، علماء ہی سنبھالیں گے. جتنے علماء لگے ہیں، کیا ان کو ذمہ دار بنا دیا ہے؟ اب تک جتنے لگے ہیں وہ بہت سارے علماء ہیں، ان سے کتنا کام لیا؟ ان کو ذمہ دار بنا دیا یا انہی اکیلے کا بیان کروا رہے ہیں؟ ایسا کرتے ہیں؟ علماء کو غلام بنا کے رکھتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ، جو عالم اس میں جائے اور چاہے کہ ہم اس کے خلاف بول دیں، وہ رہ نہیں سکتا. وہ چاہے کہ دلائل کی روشنی میں کچھ کہہ دے، وہ رہ نہیں سکتا، اس کو نکال کے باہر کر دیا جائے گا. یہ صرف جال ہے، جال پھنسانے کے لیے اور دھوکہ دینے کے لیے کہ یہ تو علماء کا کام ہے، ہم نااہل ہیں، علماء آگے بڑھیں اور وہی اس کے اہل ہیں، وہی اس کے لائق ہیں. تو یہ صرف جال ہے پھنسانے کا اور کچھ نہیں. تو کوئی بتائے، مثالیں پیش کرے کہ فلاں فلاں جگہ سب عالم ہیں اور وہی بیان کرتے ہیں اور وہی جو ہے ذمہ دار ہے. ایسا نہیں. نے بہت دیکھا، وہ بھی وہاں بیان کریں گے تو وہی بیان کریں گے جو پہلے سے چل رہا ہے، اس کے خلاف ان کو نہیں جانا. خلاف گئے تو مخالف کہا جائے گا. جیسے کوئی بریلوی اگر حق قبول کر لے اور سچی بات جس دن وہ کہے گا تو اس کے طبقے والے کہیں گے کہ یہ وہابی ہو گیا. وہی یہاں ہوگا. جو آدمی سچ بات کہہ دے کہیں گے یہ جماعت کے مخالف ہو گیا. یہ کون سی بات ہے؟ کہیں گے یہ جماعت کا مخالف ہو گیا. فرقے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ فرقہ والے لوگ، جبکہ فرقہ کے معنی بھی جماعت ہی کے، فرقہ کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ کچھ چیزیں وہ تجویز کرتے ہیں اور اسی پر سب کو جانچتے اور پرکھتے ہیں. کوئی غیر مقلد ہوگا تو پہلے پوچھے گا کہ آپ پیر پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں، رفع یدین کرتے ہیں، آمین بالجہر کرتے ہیں، تراویح 8 پڑھتے ہیں کہ 20 پڑھتے ہیں، مصافحہ 1 ہاتھ سے کرتے ہیں کہ 2 ہاتھ سے کرتے ہیں، ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 مانتے ہیں کہ 1 مانتے ہیں. یہ چند چیزیں ہیں، اسی میں وہ فیصلہ کر لیں گے کہ یہ آدمی ہمارا ہے کہ نہیں. اسی میں وہ فیصلہ کریں گے. باقی وہ نماز کا پابند ہے یا نہیں، روزے کا پابند ہے یا نہیں، مخلص ہے غیر مخلص ہے، اس کی تجارت کیسی، اس کا لین دین کیسا ہے، حلال کماتا ہے یا حرام کماتا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں. یہ چند چیزیں جو انہوں نے طے کی ہیں اسی میں ان کو جانچنا اور پرکھنا. بریلوی ہوگا تو وہ فوراً یہ قیام کرتا ہے کہ نہیں، اور اس طرح سے درود پڑھتا ہے کہ نہیں، فاتحہ کرتا ہے کہ نہیں، تیجا 10واں 40واں کرتا ہے کہ نہیں، محرم مناتا ہے کہ نہیں. بس اسی میں وہ فیصلہ کر لیں گے کہ یہ ہمارا ہے، دیوبندی ہے، بریلوی. یہی حال تبلیغی جماعت کا ہے. وقت لگا ہے کہ نہیں، ایک ہی جملے میں سارا فیصلہ کر دیا. وقت لگا ہے تو اپنا ہے، وقت نہیں لگا ہے تو اپنا نہیں، بس ختم. یہ بات بعض علماء کرام اس غلط فہمی میں ہیں، بعض علماء کرام اس غلط فہمی میں ہیں، اور اب تک یہ جواب دیا جاتا تھا کہ یہ غلطی عوام کی ہے، یہ غلطی جو حالانکہ
حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ، اور کہتے تھے کہ یہ غلطی جو ہے طریقہ کار میں نہیں، افراد کے اندر، اسی کو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ طریقے کے اندر غلطی ہے، طریقے کے اندر غلطی ہے، اور چھوٹے چھوٹے لوگوں کی غلطی نہیں، بڑے بڑے لوگوں کی غلطی، بڑے بڑے لوگ جو غلطی کر رہے ہیں، چھوٹے لوگ اسی کی سپلائی کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم، ان کے پاس خط پہنچ گیا، مل گیا، وہ درس ترمذی میں ہے، کہتے ہیں کہ میں بھی سمجھتا یہی تھا، لیکن اب پتہ چلا کہ نہیں، اس میں جو ہے پرانے لوگ اور بڑے لوگ بھی وہ بھی غلطی میں مبتلا ہے۔ مولانا احمد سعید خان صاحب مکی، انہوں نے خط لکھا تھا اسماعیل بھامچی کے نام، اس میں جہاد کی مخالفت ہے اور اقدامی جہاد کا انکار ہے سیدھے سیدھے۔ وہ خط پتہ نہیں کیسے مفتی تقی صاحب عثمانی کے یہاں پہنچ گیا، وہ خط چھپ گیا ہے۔ اس خط کا جواب مفتی عبد القدوس صاحب رومی آگرہ نے لکھا ہے، پورے خط کا جواب۔ مطلب اس میں لگے ہوئے بڑے علماء، جو پرانے علماء ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، حیرت کی بات ہے۔ تو یہ جو غلط فہمی تھی، اب دھیرے دھیرے یہ غلط فہمی دور ہو رہی ہے، سب کے سامنے باتیں آ رہی کہ نہیں، یہ عوام کی غلطی نہیں، بلکہ اس میں جو پرانے لوگ ہیں، جو جانکار لوگ ہیں، وہ گڑبڑ کر رہے ہیں۔ دوسری ایک غلط فہمی یہ ہے، کہتے ہیں کہ مدارس میں بھی نصاب ہوتا ہے اور یہ بھی نصاب ہے، مدرسے میں کتاب پڑھائی جاتی ہے اور یہاں بھی وہی فضائل اعمال پڑھائی جاتی ہے، منتخب احادیث پڑھائی جاتی ہے، اور 6 نمبر کا مذاکرہ ہوتا ہے، اور 3 دن 4 دن 10 دن، یہ سب نصاب ہے۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے۔ نصاب کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ ترقی دی جاتی ہے، پہلے سال میں کچھ نصاب ہے، دوسرے سال میں کچھ ہے، تیسرے سال میں کچھ ہے، چوتھے سال میں کچھ، جیسے جیسے آدمی پڑھتا جاتا ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نصاب میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی چیز کو آدمی ساری زندگی پڑھتا ہے۔ ہم لوگ پڑھے ہوئے ہیں، جانتے ہیں کہ فارسی میں یہ ہے، تربی اول میں یہ ہے، دوم میں یہ، سوم میں، چہارم میں، پنجم میں، اس طرح سے ترقی ہوتی چلی جاتی۔ دین ایک ایسی چیز ہے جس میں نہ ترمیم کی جاتی ہے، نہ اضافہ کیا جاتا ہے، نہ کمی کی جاتی ہے، وہ بالکل اٹل حقیقت۔ اور نصاب میں ترمیم بھی ہوتی ہے، نصاب اگر دیکھا کہ یہ بچوں کے حساب سے نہیں ہے تو بدل دیتے ہیں، کوئی اچھی کتاب آ گئی تو اس کو لگا دیتے ہیں۔ نصاب میں نصاب مانا سلیبس، اس میں تبدیلی ہوتی رہتی، ضرورت کے موافق تبدیل کرتے ہیں، لیکن دین کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا، دین میں نہ کمی نہ زیادتی۔ اس زاویہ سے جب غور کریں تبلیغ جماعت کے کام پر تو وہ نصاب نظر نہیں آئے گا، اس میں ترقی بھی نہیں، پہلا چلہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹواں، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، پوری زندگی ختم ہو جائے گی، وہی رہے گا، وہی 6 نمبر کا مذاکرہ کرنا ہے، اور وہی 3 دن 10 دن اور چلہ، وہی فضائل اعمال، وہی جو ہے منتخب حدیث، اس کے آگے نہیں جانا، اس کے پیچھے نہیں جانا۔ تو نصاب تو وہ ہوتا ہے جس میں ترقی ہو جائے اور اس میں ذرہ برابر تبدیلی بھی نہیں ہونا ہے، ایک آدھ نمبر اس میں بڑھا دیا جائے یا ایک آدھ نمبر گھٹا دیا جائے یا کسی کتاب کو بدل دیا جائے، تو نہ وہاں کمی زیادتی قابل قبول ہے اور نہ ہی وہاں ترقی۔ یا تو تبلیغی جماعت میں ایسا نصاب ہو کہ اس نصاب کو پڑھ کر ایک مسلمان روز مرہ کے مسائل سے واقف ہو جائے، وہاں ایسا نصاب پڑھایا جائے اور ایسا انتظام کیا جائے کہ ایک وہاں حافظ ہو یا عالم ہو، جو بھی ہو، تو وہ جب پڑھائے تو پہلے چلہ میں یہ سبق تھا، دوسرے میں یہ ہے، تیسرے میں یہ ہے، چوتھے میں یہ ہے، پانچویں میں یہ ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی 1-2 سال وقت لگا لیتا ہے تو زندگی کے جو ضروری مسائل ہیں اس کو معلوم ہو جائے، تو یہ بھی کام نہیں ہوتا۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جیسے پرائمری والے پڑھا کے آگے بھیج دیتے ہیں دوسرے اسکول میں، وہ آگے بھیج دیتے ہیں، تو وہاں 2-4 چلہ لگوا کہ جب طلب ہو جائے، جب شوق ہو جائے تو ان کو چاہیے کہ پوری جماعت بنا کے علماء کے پاس بھیج دیں، مدارس میں بھیج دیں، خانقاہ میں بھیج دیں کہ جاؤ میرے یہاں کا نصاب پورا ہو گیا، آگے نصاب پڑھ لو، پھر پڑھ کے آؤ تو پھر وقت لگانا دوسرے لوگوں کو سکھانا۔ یہ بھی نہیں، نہ آگے بھیجنا ہے نہ اپنے یہاں پڑھانا ہے، لے دے کے وہیں چکر لگانا۔ تو اس کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے وہ دین جیسا معاملہ ہو رہا ہے۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے کاروان زندگی، اس کی 4تھی جلد میں انہوں نے لکھا ہے میرا موقف اور طریقہ کار، ایک عنوان ہے، اس میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ
یہ تبلیغی جماعت سے متعلق لکھا ہے کہ میں نے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کہا، لیکن ان سے کم کہا، اور مولانا یوسف صاحب سے بہت کہا، بہت کوشش کیا کہ اس کام میں کچھ ترمیم کی اور بہت زیادہ اضافوں کی ضرورت ہے۔ مولانا وہ آدمی ہیں کہ مولانا نے اس کام کو باہر ممالک میں پہنچایا ہے اور اس کی پوری ترجمانی کی، اور اپنی توجہ اور اپنی محنت اور کوشش کو اس میں خوب صرف کیا۔ خود اس میں اس بات کی وضاحت بھی مولانا کرتے ہیں کہ میں نے اس میں بڑی محنت کی ہے، کوشش، لیکن کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ذرہ برابر ان کی توجہ ادھر نہیں ہے کہ اس میں کچھ ترمیم کی جائے یا اضافہ کر دیا جائے۔ اور پھر مولانا ہی وہاں آگے لکھتے ہیں کہ جب ایک داعی کا یہ حال ہے یا جو اپنا وقت اس میں لگا رہا ہے اس کا یہ حال ہے، ہمارا تعلق اتنا ہے، تو پھر جس نے اپنی زندگی دعوت میں نہیں لگائی ہے، اس کام میں نہیں لگایا ہے، وہ آدمی جب کہے گا کہ ترمیم اور اضافہ، تو اس کے ساتھ معاملہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ خارج صلاۃ کا لقمہ نمازی قبول نہیں۔ یہ الفاظ وہاں لکھے، مطلب مولانا کو بھی یہ احساس ہے، بڑے اچھے انداز میں اس کو لکھتے ہیں کہ یہ لوگ بالکل مانیں گے نہیں، بالکل مانیں گے نہیں۔ ایک کتاب ہے نایاب گوشے، اس میں لکھا ہوا ہے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے بھی سمجھایا اور لوگوں نے بھی سمجھایا حضرت کو، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ یہ کام عام لوگوں کے ہاتھ میں نہ دیجیے، لیکن وہ مانے نہیں۔ یہ کام جو زیادہ بگڑا ہے وہ عام لوگوں کے ہاتھ میں جانے سے بگڑا ہے۔ علامہ ظفر صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے، اسی زمانے میں انہوں نے 9 غلطیاں لکھ کر سامنے کر دی تھی، وہ باتیں تذکرۃ الظفر میں لکھی ہوئی۔ مولانا احتشام الحسن صاحب کانہوی رحمۃ اللہ علیہ اور الیاس صاحب کے برادر نسبتی تھے اور ان کے دایاں ہاتھ تھے، انہوں نے ساری محنت کی تھی، لیکن جب حالات بگڑے اور سمجھایا لوگ نہیں مانے تو الگ ہو گئے، تبلیغی جماعت سے الگ ہو گئے، سمجھاتے رہے اور لوگ نہیں مانے۔ مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، آپ بیتی میں لکھا ہوا ہے، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں تھا، مولانا عبد الرحیم صاحب رائے پوری تھے اور مولانا الیاس صاحب تھے، تینوں لوگ ہم لوگ حضرت کے گھر پہ گئے، اور وہاں مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیچ میں بحث چھڑ گئی۔ مولانا عاشق الہی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ آپ نے تو اس کام کو فرض بنا رکھا اور اس کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہیں جیسے فرض عین کا معاملہ ہو، اور یہ جھڑپ بہت دیر تک چلتی رہی اور بہت معاملہ غصہ غصی چل رہا تھا، تو پھر میں نے کسی طرح سے اس کو سلٹایا اور جو ختم کیا۔ مطلب یہ روک ٹوک کا سلسلہ اسی دور سے جاری ہے، ایسا نہیں کہ روک ٹوک کا سلسلہ جاری نہیں، لیکن مانا نہیں جا رہا ہے، سنا نہیں جا رہا۔ ایک مولانا ہے قاضی عبدالسلام صاحب نوشہرہ، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، اور تھانہ بھون کے حضرت تھانوی کے زمانے میں تھانہ بھون کی یہ مفتی تھے، نوشہرہ وہاں پڑوسی ملک میں۔ انہوں نے جماعت میں وقت لگایا اور وقت لگانے کے بعد بہت سمجھایا، نہیں مانے تو اس سے الگ ہوئے، اور انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے شاہراہ تبلیغ۔ جب پہلی مرتبہ وہ کتاب چھپی تو اس کو بہت سارا اکٹھا کر کے ان لوگوں نے جلا دیا، اب دوبارہ چھپ گئی، اور اس میں بہت کچھ حضرت نے لکھا ہے، اس میں صاف طریقے پر یہ لکھ دیا ہے کہ یہ بدعت ہے، صاف طریقے پر لکھا۔ ایک مولانا تھے شاہ عبد الرحیم صاحب دہلوی، انہوں نے بھی بہت وقت لگایا اور بہت سمجھایا، نہیں مانے تو الگ ہو گئے۔ انہوں نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے اصول دعوت و تبلیغ۔ ایک مولانا فاروق صاحب تھے اتراؤ الہ آباد میں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے مروجہ تبلیغی جماعت کی شرعی حیثیت اور اس کا حکم، اور پھر اس کی شرح کی ہے، اس کا نام ہے الکلام البلیغ فی احکام التبلیغ۔ یہ شرح جو ہے تقریباً 600 صفحات میں، اس میں دلائل کے ساتھ، پختہ ثبوتوں کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ کام بدعت ہے، تمام دلائل کے ساتھ، اور ان کی کتاب بڑے بڑے علماء کے پاس پہنچی، کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ کتاب میں غلط لکھا ہوا، اور وہ کتاب الکلام البلیغ اس انداز کی ہے جیسے براہین قاطعہ،
مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے جو کتاب لکھوائی تھی براہین قاطعہ رد بدعات میں ہے، اسی طرح کی یہ کتاب ہے الکلام البلیغ، اور انہی دلائل کو انہی حوالوں کو اس میں نقل کیا گیا ہے۔ روکنے والے، سمجھانے والے، منع کرنے والے برابر کوشش کرتے رہے، لیکن ایک مزاج چل رہا ہے شروع سے، ایک انداز چل رہا ہے کہ ماننا نہیں۔ آج کوئی بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو مخالف کہا جاتا ہے، صاف لفظوں میں کہ یہ آدمی جماعت کا مخالف ہے۔ اور جب کوئی چیز مضبوط ہو جاتی ہے، تحریک ہے، طاقت ہے، تو یکا دکا کوئی کہتا ہے تو اس کی بات سنی نہیں جاتی۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بہت سارے لوگ مل کر کوشش کریں، محنت کریں۔ چنانچہ اس وقت ہم لوگوں نے خوب تجربہ کیا کہ جب دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ دیے مولانا سعد کے نظریات اور ان کے عقائد کے خلاف اور ان کے مسائل کے خلاف، تو کتنے لوگوں نے دارالعلوم دیوبند کو گالیاں دی، بجائے ماننے کے دارالعلوم دیوبند کو گالیاں دی، اور بہت کچھ ہوا۔ یہ جو عورتوں کی جماعت کا مسئلہ چل رہا ہے، 1944 میں انتقال ہوا ہے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ۔ 1951 میں دارالعلوم دیوبند نے اور مظاہر علوم سہارنپور نے باتفاق رائے یہ فتویٰ جاری کیا ہے کہ عورتوں کا جماعت میں جانا ناجائز ہے۔ جس وقت یہ فتویٰ جاری ہوا ہے اس وقت ایسے مفتی حضرات نہیں تھے جو جائز کہتے۔ آج تو کچھ لوگ کہہ بھی رہے ہیں کہ جائز ہے، لیکن اس وقت جائز کہنے والا کوئی نہیں تھا، شاید کہیں کوئی چھپا رہا۔ اور پھر دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ دیا تھا، جس کو اپنا سرپرست بتاتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند ایک نظریہ ہے، ایک موقف ہے۔ تو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آنے کے بعد ان لوگوں نے کیوں قبول نہیں کیا؟ اسی وقت عورتوں کی جماعت بند ہو جانی چاہیے تھی۔ یہاں سے خوب واضح ہو جاتا ہے کہ نہ ماننے کا مزاج کوٹ کوٹ کر بھرا ہے، نہ ماننے کا مزاج بنا ہوا ہے، چاہے دارالعلوم دیوبند فتویٰ دے اور چاہے سہارنپور فتویٰ دے، ان کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہاں تک حالات ہو گئے کہ کچھ لوگ ان کے فیور میں ہو گئے، اب اس میں ایسے عالم بھی موجود ہیں، ایسے مفتی بھی موجود ہیں جو انہی کی تائید میں فتویٰ دیں گے، اب ان کو کسی اور کی ضرورت نہیں رہی۔ تو اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ علماء، ائمہ اس مسئلے کو سمجھیں، اور جب تک سب لوگ باتفاق رائے کام نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے، نہیں سمجھائیں گے، تب تک لوگ ماننے والے نہیں۔ علماء کرام اپنا ہاتھ اس کے اوپر سے اٹھا لیں گے، تب ان کی کچھ سمجھ میں آئے گا۔ یہ لوگ تو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ یہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ مدارس کی ترقی تبلیغی جماعت کی وجہ سے، مدارس کا چندہ تبلیغی جماعت کی وجہ سے۔ حالانکہ مدارس کی وجہ سے، علماء کی وجہ سے ان کا وجود ہوا۔ ہم ان سے نہیں ہیں، یہ ہم سے ہیں۔ یہ سب مل کر ایک مسئلہ صحیح نہیں بیان کر سکتے، اور مدارس کا ایک عالم ساری دنیا میں مسئلہ بیان کرنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ تعداد دکھا رہے ہیں کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مرکز میں جا کے دیکھیے، ہفتہ کے دن اگر اس بیلگام میں کئی ہزار لوگ ہوں گے تو بمشکل وہاں 150 لوگ ملیں گے، بمشکل 150 لوگ ملیں گے، سب تبلیغی نہیں۔ یہ تو سب لوگ اس کام سے اتفاق اس لیے رکھتے ہیں کہ علماء کرام کی تائید حاصل ہے، علماء کرام اور مفتیان کرام اس کی تائید کر رہے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، ورنہ سارے علماء کرام، سارے مفتیان کرام اس کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیں گے تو یہ عوام ان کے ساتھ نہیں رہے گی۔ وہی چند لوگ جو بالکل مجنون ہو چکے ہیں وہ اپنا کریں گے، کسی کنارے پڑے رہیں گے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے یہ مدارس زندہ ہیں اور ہماری وجہ سے علماء کو خوراک مل رہا ہے۔ یہ ان کی بھول ہے، اور یہ بھیڑ اور یہ کثرت مقابلہ کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہہ بھی دیتے ہیں کہ جتنا کام اس جماعت سے ہوا اتنا کسی سے نہیں ہوا، کہتے ہیں کہ جتنا کام اس جماعت سے ہوا اتنا کسی اور جماعت سے نہیں، کسی اور تحریک سے نہیں۔
اس کو شریعت کی روشنی میں اور اصول کی روشنی میں ہم سمجھیں تو سمجھنا بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں جو حساب ہوگا وہ وزن ہوگا، گنتی نہیں ہوگی. قرآن مجید میں آیتیں حدیثیں ہیں کہ اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کی گنتی نہیں ہوگی. اگر گنتی ہوتی تو کچھ ایسے بھی پاگل لوگ کھڑے ہو جاتے، کہتے کہ میری عمر 100 سال، میرے سجدے زیادہ، اور میرے پیغمبر کی عمر 63 سال، ان کے سجدے کم ہیں. نعوذ باللہ من ذلک. تو جب وزن ہوگا تو نبی کا ایک سجدہ کئی ہزار کروڑ لوگوں کے سجدے ایک طرف کر دیے جائیں تو وہ اوپر چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے یہاں وزن ہوگا کہ کس کا عمل کتنا وزنی. تو وزن کے اعتبار سے دیکھیں تو عالم دین جو ایک کام کرتا ہے، چاہے وہ ایک ہی عالم کو تیار کرے، وہ اتنا وزنی ہے کہ یہ کروڑ لوگوں کو تیار کریں تو اتنا وزنی نہیں ہو سکتا. چنانچہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ عالم دین کی مثال ستاروں کے بیچ میں 14ویں کے چاند جیسی. ستاروں کی کوئی گنتی نہیں ہے، کوئی تعداد نہیں، کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا، لیکن ان کے بیچ میں جو 14ویں کے چاند کو مقام حاصل ہے وہ عالم دین کو عوام کے درمیان مقام حاصل ہے. سارے ستارے مل کر راستہ بتانے سے معذور، عاجز. ستارے نکلے ہوئے ہیں لیکن نظر ہی نہیں آ رہا ہے راستہ، ہم چل ہی نہیں سکتے. اور ایک چاند بیچارہ نکلتا ہے 14ویں کا، وہ سب کو راستہ دکھا دیتا ہے، اجالا کر دیتا ہے. تو اسی مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ ساری دنیا کے جاہل اکٹھا ہو گئے تبلیغی جماعت میں، وہ سب مل کر چاہیں کہ ہم دین حق بیان کر دیں، اسلام کو بیان کر دیں، شریعت کو بیان کر دیں، وہ نہیں بیان کر سکتے. اور تنہا ایک عالم چاہے کہ ہم شریعت کو بیان کر دیں، وہ بیان کر دیں. اگر کوئی ایک یہودی، کوئی ایک عیسائی، کوئی ایک پادری اعتراض کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو سارے جماعتی مل کر، جو عالم نہ ہو، حافظ نہ ہو، اس کے اعتراضات کا جواب نہیں دے سکتے. وہ گمراہ کرنے کے لیے سب کو کافی ہو جائے گا. اور فقط ایک عالم علاقے میں موجود ہوں، وہ ہزاروں ہوں، اس کے عالم کے سامنے ٹک نہیں پائیں گے. وہ جوابات دیتا چلا جائے گا، سب بھاگ پڑے گا. تو ان کی کوئی حیثیت نہیں جو اپنی حیثیت بتا رہے ہیں. مال کی وجہ سے حیثیت تھوڑی بنتی، عہدہ کی وجہ سے حیثیت تھوڑی بنتی. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وزن کا اعتبار ہے. مدارس نے جو کام کیا ہے یا علماء نے جو کام کیا، اس کی توہین اور تنقیص اور اس کو گھٹانا، ایک عالم یا ایک مدرسہ اگر ایک عالم کو تیار کر دیا ہے تو بہت کچھ کر دیا. ایک حافظ بنا دیا تو بہت کچھ بنا دیا. پوری جماعت کے لوگ مل کر ہم کو بتائیں انہوں نے ایک حافظ بنایا. ایک حافظ کی مثال پیش کر دیں کہ جس کو کسی حافظ نے نہ پڑھایا ہو، جماعتی نے پڑھایا، فقط جماعتی ہو اور کسی حافظ نے اس کو نہ پڑھایا ہو. ایک عالم انہوں نے بنایا ہو، بتا دیں کہ جس کو کسی عالم نے نہ پڑھایا. حافظ بنے گا تو حافظ سے بنے گا، عالم بنے گا تو عالم سے بنے گا. جو آدمی حافظ عالم نہیں ہو، کسی کو حافظ عالم کیسے بنا سکتا؟ 100 سال پورے ہونے کو ہیں لگ بھگ، اور ان کی محنتیں جاری ہیں. کسی کو حافظ عالم بنایا ہو تو بتا دیں. اگر کوئی حافظ بنا ہوگا تو اس کو حافظ نے پڑھایا ہوگا، کوئی عالم بنا ہوگا تو اس کو عالم نے بنایا ہوگا. تو اپنے کام کو اتنا آسمان پہ انہوں نے اچھالا ہے کہ اب سب لوگ اپنے احساس کمتری میں مبتلا ہو گئے کہ واقعی سبحان اللہ، انہوں نے جو کیا وہ ہم نے کیا ہی نہیں. انہوں نے تو آسمان پہ کمندے ڈال دی، وہاں زمین خرید لیا ان لوگوں نے. تو لوگوں کو دھوکہ دے رہے اور شریعت کا پورا نظام ایک دم درہم برہم کرتے چلے. جو منہ میں آ رہا ہے وہ بک رہے ہیں. اس قدر جہالت ہے اور اس قدر غلط باتیں پھیل چکی ہیں کہ کوئی حد و حساب نہیں. اور اب تو مطلب سب باتیں بالکل واضح ہو گئی، بالکل ظاہر ہو گئی. صاف صاف لفظوں میں علماء کی توہین، صاف صاف لفظوں میں مدارس کی توہین، صاف صاف لفظوں میں خانقاہوں کی توہین. یہ سب باتیں سب دیکھ رہے ہیں. اب اس کی وضاحت کی ضرورت. تو جو کچھ ہونا تھا سب ہو چکا. لیکن جو اندرونی کمزوریاں ہیں وہ یہ ہیں جو ہم نے بتایا کہ اس کام کا مرتبہ ضرورت سے زیادہ بڑھایا گیا. آیات و حدیث کی تحریف ہو رہی معنوی اعتبار سے. نااہل لوگوں کو یہ کام سپرد کیا گیا ہے اور وہی لوگ اس کام کو کر رہے ہیں. اہل لوگ اس میں شامل بھی ہوتے ہیں تو اہل لوگوں کو اپنے اختیار سے کرنے نہیں دیا جاتا.
اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مسئلے کو دلائل کے ساتھ اور مسائل کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ سمجھا جائے، پوری بات کو سمجھ کر اس کے موافق عمل کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو یہ مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت و شریعت کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔